میں ٹرین میں چلا گیا. ٹرین میں گیا سفر میں، شاید لاہور کا سفر تھا. تو ٹرین ایک جو کراس ہوتا ہے نا ٹرینوں کا، وہ کو کراس آ گیا ٹرین کا. ایک ٹرین ایک جگہ پہ رک گئی. اب رکی کہ وہ دوسری گاڑی اسی لائن پر آئے گی، وہ گزر جائے گی تو پھر یہ گاڑی چلے گی. اب وہ سواریاں نیچے اتریں اور پیشاب کو کرنے چلا گیا. کو نیچے اتر گیا. سامنے کھیت تھے، کماد لگا ہوا تھا، اس میں لوگ چلے گئے. وہ جو پیشاب کرنے گئے وہاں سے وہ گنے توڑ کے لے آئے، وہ چوسنے لگے. اب باری باری لوگ سب اتریں، وہاں جائیں اور گنے توڑ کے لیں اور ساتھ چوستے جائیں، یا کسی اپنے دوست کو آ کے کہیں بھائی آپ بھی لے لیں، آپ بھی لے لیں. اور میں نے دیکھا کہ 4-5 مولوی صاحبان بھی اس میں موجود تھے جس میں ڈبے میں بیٹھا تھا. وہ بھی گئے، ان کا ساتھی پہلے گیا، وہ 2 دن گنے توڑ کے لے آیا. عقاب لے گئے ایک دوست کے بھائی تم بھی چلے جاؤ. حتیٰ کہ کچھ دیر لگی تو میں نے تو اپنے ڈبے میں دیکھا دوسرے لوگ بھی لے کے جا رہے تھے. تقریباً ہر شخص نے وہاں سے گنا توڑ کے لے چوسا، یا اگر کوئی نہیں گیا بندہ تو دوسرے نے آ کے اس کو کہا بھائی آپ بھی لے لیں. اس نے کہا لاؤ وہ سارے سے. اور مجھے بھی 5-6 بندوں نے بار بار کہا کہ مولانا صاحب آپ بھی لیں نا، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ میں کہا بھائی میں نہیں کھانا. حتیٰ کہ وہ مولوی صاحبان تھے، وہ آپس میں بات کر رہے تھے، اس لیے مجھے محسوس ہوا کہ یہ کہیں خطیب بھی ہوں گے، امام مسجد بھی ہوں گے. وہ بھی کھانے لگے. انہوں نے بھی بہت مجھے زور لگایا. میں نے کہا بھائی یہ چوری کی چیز ہے، میں نہیں کھا سکتا یہ. تو میں خود حیران ہوتا ہوں کہ تقریباً تمام افراد نے کسی کا کھیت اجاڑ دیا. اب یہ ٹرین چلی جائے گی. اب یہ جو کھیت والا بندہ ہوگا جب آئے گا تو اس کے تو ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں کراس پڑا ہوگا گاڑی کا کہ یہ میرا کھیت کس نے اجاڑ دیا. اب وہ جس کے ساتھ کوئی دشمنی یا کوئی تھوڑی بہت چبھن ہوگی، کوئی حسد بغض ہوگا، وہ اس کا نام لگائے گا. فتنہ شروع ہو گیا. تو اب وہ یہاں لڑائیاں پڑیں گی، پنچایت بیٹھے گی، کیا کچھ ہوگا، یا کوئی غصے میں ایک دوسرے کو مار دے گا، یا کسی کو دوسرا کہ شاید اس نے نقصان پہنچایا ہوگا. تو میں یہ غور کرتا رہا کہ اس وجہ سے اس بندے کی تیار فصل، یہ کھیت کتنا تباہ ہو گیا. دوسرا اس کے بعد جو فتنہ فساد اٹھے گا اس کے بعد کیا حالات ہوں گے. اور یہ سوچنے والی بات کہ ہم لوگوں میں یہ شعور بالکل ختم ہو گیا کہ چوری جس کی بھی مرضی کر لو. چوری کس چیز کی؟ یا کسی بھی چیز کی، چاہے آپ کسی کا پینسل چرا لیں پھر بھی وہ چوری ہے. کوئی کھانے پینے کی چیز کھا لیں اس کی کمائی ہے وہ. تو میں نے بندوں سے کہا بھائی، میں نے کہا آپ مجھے بار بار زور لگا رہے ہیں. میں نے پھر صاحب بات کی، میں نے کہا بھائی صاحب یہ چوری کا مال ہے. چوری کے مال میں آپ خود تو کھا رہے ہیں. آپ افسوس کی بات ہے آپ مجھے بار بار صلہ مار رہے ہیں کتنے بندے. تو پھر وہ تو کہنے کہ بھائی مولوی نہیں کھانا تھا، نہ کھاوے بھائی، مزے لے کے کھاتے رہے. اب جتنے اس میں آدمی تھے اس سے کئی گنا زیادہ گنے تو ایک ڈبے میں توڑے گئے. 7 ڈبے والوں نے توڑے تو اس کا کھیت جو نظر آ رہا تھا ایسے وہ کافی اجڑ چکا تھا، کیونکہ اتنی تعداد میں لوگوں نے گنے وہاں سے توڑے اور کھائے. تو غور کرنے کی یہ بات ہے کہ بہت سے ایسے گناہ جن کو ہم آج گناہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ گناہ کی بات ہے. گناہ کی بات تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت غلیظ ترین کام کر لیتے ہیں تو پھر گناہ ہوتا ہے، یا ہم شاید ڈکیتی وغیرہ کریں گے یا چوری کسی کا زیادہ مال ہڑپ کریں گے تو پھر شاید چوری ڈکیتی ہے. اگر تھوڑا تھوڑا مال چراتے رہو یا کھا پی لو جو مرضی کسی کا اٹھا لو وہ کوئی چوری نہیں. تو پھر ہم کیسے یہ سمجھ لیں کہ ہمیں یہ عطائیں کیوں نہیں ہوتی، یہ وظائف کرتے ہیں تو اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارے اندر نجاست ہو گئی. ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی حالت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس بات کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے. تو درست کیسے کریں گے، اصلاح کیسے ہوگی؟ تو حالت یہ تنزلی مسلمانوں کو کیوں ہے؟ مسلمان ہو، اللہ رسول پر عقیدہ رکھتا ہو،
اس کے صحابہ کی تقلید، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، ہم ہر وقت سنتے ہیں. ہمارے سامنے تو کوئی ہیرے جواہرات پڑے ہوں سامنے، تو ہمیں للچائی نظروں سے ادھر نہیں دیکھنا چاہیے بھی ہوں گے بھائی کسی کو، مجھے تو ہے ہی، مجھے تو ہے نہیں، کیونکہ میرے لیے حرام ہے. یہ چھوٹی مثال اس لیے دی تھی کہ ہم وہ لوگوں نے گناہ نہیں سمجھا. تو میں حیران ہوتا رہا کہ یار یہ اتنے لوگ ہیں، یہ سب کوئی ٹیچر ہیں، کوئی امام مسجد ہیں، خطیب ہیں، یہ بیان تو کرتے ہوں گے وہاں سپیکروں پہ، لیکن یہ خود حرام کا مال کھا رہے ہیں، ادھر سے اکھیڑ رہے ہیں اور یہ گنے اٹھا اٹھا کے فصل اجاڑ کے چوری کا مال کھا رہے ہیں. تو یہ حرام کا مال ادھر جائے گا تو پھر وہ کام، حرام کی رغبت ان کے وجود میں آ جاتی ہے. روح کو زندہ کریں آپ اللہ کا ذکر سے، تو روح کو مردہ کرنے والی باتیں پھر ہم اس پہ ڈالتے رہیں. 1 گھنٹہ اگر فرض کرو، وہ بہت خوش قسمت ہے لوگ، تو وقت نہیں ہے کسی کے پاس. اگر کوئی کچھ عرصہ یا چند لمحے کو نکال لیتے ہیں ہم اللہ رسول کی رضا کے لیے محبت میں، تو باقی سارا دن جو ہے وہ ہم روح کو مردہ اور جسم کو مردہ کرنے والی اس میں ڈالتے رہیں، غلاظت ڈالتے رہیں گے، تو ہم پھر کتنا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے ہم اس حال کو ہیں کہ ہم اپنا علاج نہیں کر سکتے، ہمارا علاج صرف نظر ہی ہے، یہ بات بھی حقیقت ہے. لیکن نظر بار 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 جب پڑے گی، پاک کرے گی، تو پھر نظر کرنے والا بھی کہے گا کہ بھائی اسے کتنی دفعہ اٹھا اٹھا کے کنارے پر لگائیں، یہ خود پھر ڈوب رہا ہے، جا کے پھر اسے کنارے پہ لگاتے ہیں، پھر یہ ڈوب جاتا ہے، پھر غلاظت میں جاتا ہے، پھر غلاظت میں جاتا ہے. کیا کریں گے؟ تو اس کا ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر اور حرام و حلال کی تمیز جو ہے اس پہ ہم نے قائم رہنا ہے، اس پہ استقامت اللہ تعالیٰ فرمائے. اور یہی وہ انقلاب ہے کہ اپنے میں، اپنے گھروں میں جہاں تک ہو سکے ان چیزوں کو کنٹرول کریں.